illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کے بول، کس کے جملے، کس کی گفتگو، کس کی گفتار پسندیدہ ہے؟ کیا اس کی جس کے پاس عہدہ اور رتبہ ہے؟ کیا اس کی جس کے پاس خزانہ اور تخت ہے؟ کیا اس کی جس کے پاس سیم و زر ہے؟ کیا اس کی جس کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں؟ کیا اس کی جس کا گھر آسمان کو چھو رہا ہے؟ کیا اس کی بات جس کی سواریاں، جس کی زندگی شاہانہ ہے؟ کس کی بات حسین ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کس کی بات بہت خوبصورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کے بول اچھے، اس کی گفتگو بہتر، اس کا بولنا، گفتار اس کی پسندیدہ، جو اللہ کے دین کے لیے ہو۔ دعوت میں جو بول بولے جاتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، بھٹکے ہوئے بندوں کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے، مساجد سے دور ہوئے بندوں کو مسجد سے وابستہ کرنے کے لیے، رب کے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے جو بول ہمارے زبان سے ادا ہوتے ہیں، یہ بول دعوت کے، یہ سب سے دنیا میں پسندیدہ بول، یہ خوبصورت بول ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داعی کی صفت بیان فرمائی وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ صرف بول کا عادی نہیں ہوتا، وہ عمل کا شہسوار بھی ہوتا ہے۔ وہ صرف لفظیں جھاڑنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے اندر ان باتوں پر عمل کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ فرائض کی دعوت دیتا ہے تو وہ نوافل کا پابند ہوتا ہے، وہ 5 وقتہ نمازوں کو بلاتا ہے تو اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی ہے۔ وہ عمل کا پکا ہوتا ہے، داعی عمل کا پیکر ہوتا ہے، سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ دھیان دینے والا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوتا ہے، رخصتیں اوروں کے لیے، رعایتیں اوروں کے لیے، شرائع تقاضے سب اپنی ذات پر لاگو کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کا پکا ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں من المسلمین، عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ فخر نہیں کرتا، وہ اتراتا نہیں، وہ اکڑتا نہیں، وہ گھمنڈ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے اس کا دربان ہمیں بنایا تو ہماری قسمت ہے۔ اللہ کے دین کے دھکے بھی پھولوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، یہاں کی بھوک شکم سیری سے زیادہ لذت دیتی ہے، اس راہ کے کانٹے بھی گلاب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس میں ہماری اپنی سعادت ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے اس راستے کے لیے ہمیں چنا ہے، منتخب کیا ہے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہ کہتا ہے میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں دن رات لگاتا ہوں، مال و دولت نچھاور کرتا ہوں، ساری صلاحیتیں قربان کرتا ہوں، تقاضوں پہ پورا اترتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں تو چھوٹا سا مسلمان، میں تو ایک اللہ کا۔ ہم اوروں کی قربانیوں کو دیکھیں پہاڑوں جیسی، اگر ہماری اپنی قربانیاں ان کے مقابلے میں دیکھیں تو ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، بلکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پہلی بات ہے دین کی دعوت دینا، دوسری بات آیت کریمہ میں اللہ نے بتائی خود عمل کرنا، اور تیسری بات اپنے آپ کو
تواضع کے سانچے میں ڈھالنا ان کی ساری عاجزی، میں تو چھوٹا، میں کچھ نہیں۔ اس کا نمونہ کون ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے، کیا بیگانے، کیا رئیس، کیا غریب، کیا جلوت، کیا قلوت، کیا بازار، کیا گلی، کیا گھر، کیا در، ہر جگہ دین کی دعوت فکر سے دیا کرتے تھے۔ آپ کی زبان سے اللہ کے لیے بول نکلتے تھے، آپ اس میں ڈوبے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواضعانہ، منکسرانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں اپنے آپ کو قربان کرتے تھے۔ اس کا مصداق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے لکھا صحابہ اس کے مصداق ہیں۔ صحابہ نے دین کو قبول کیا، دین کی دعوت دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا۔ یہ صحابہ مصداق ہیں، درجے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ نے اسے ایمان سے مشرف کیا، پھر اللہ نے دعوت کی، اسے توفیق دی، اور اس کے بعد اس پر اس نے عمل بھی کیا اور تواضع بھی اس نے اختیار کی، مومن ہے، داعی ہے، اپنی دعوت پہ خود عمل کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، اننی من المسلمین کہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، ھذا خیرۃ اللہ، اللہ کا یہ چنندہ بندہ ہے، ھذا صفوۃ اللہ، اللہ کا یہ پسندیدہ بندہ ہے، ھذا خلیفۃ اللہ، یہی اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، کہ روئے زمین پر یہ اللہ کا فرما بردار ہے، اور بندوں کو اللہ کی فرما برداری پہ لگانے کے لیے دن رات، صبح و شام، ہر پل، ہر لمحہ یہ فکر اور محنت کرتا ہے، اس کے لیے جد و جہد اور جستجو کرتا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔